جب ایمان لائے ہو تو اس کے تقاضے پورے کرو. تقاضے کیا ہیں؟ ایمان ہے تو عمل درست ہونا چاہیے، ایمان ہے تو جہاد ہونا چاہیے، ایمان ہے تو جان اور مال کھپانی چاہیے. تو جو ایمان دوسرے لوگ جس طرح لائے ہیں، حمزہ بھی تو ایمان لائے ہیں، آخر ان کا راستہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ ابو بکر ایمان لائے ہیں، ان کی طرح ایمان لاؤ. تو انہوں نے کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لائے؟ سفیہ کا لفظ تو سبھی جانتے ہیں، یہ سفہاء کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پڑھا تو بہت مرتبہ ہوگا ان آیات کو، کبھی سوچا کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ ابو بکر کو کہہ رہے ہیں، وہ حمزہ کو کہہ رہے ہیں، وہ عمر کو کہہ رہے ہیں. ان کی تو مت ماری گئی، غرہ ہؤلاء دینہم، انہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں. 2 مرتبہ حضرت ابو بکر نے وہ کام کیا ہے کہ ہر ورلڈلی وائز انسان یہ کہے گا کہ حماقت کی ہے جس کے سامنے دنیا ہے. جب ہجرت کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے، 40,000 درہم کا سرمایہ تھا، جبکہ حضرت ابو بکر ایمان لائے. مکے کے چوٹی کے تاجروں میں سے تھے، جو ملک التجار کہلاتے ہیں. لیکن اب وہ روپیہ کہاں خرچ ہوا؟ بلال کو خریدا، روپیہ دے کے خریدا یا ویسے خرید لیا؟ آزاد کر دیا. ابو فقی کو خریدا، آزاد کر دیا. 6 ہیں غلام اور کنیزیں محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والے، جن کو ابو بکر نے اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کیا. یہ روپیہ تو پگھل رہا ہے نا. اب جو تھوڑی بہت پونجی رہ گئی ہے، تو جب حضرت حضور ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے، وہ ساری پونجی اپنے ساتھ لے گئے، گھر والوں کو چھوڑ کر گئے. بوڑھا باپ اندھا ابو قحافہ، بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے. اور یہ ابو بکر ہیں کہ جن کی 3 نسلیں ایک وقت میں موجود تھی مسلمانوں کی. ابو قحافہ مومن، ابو بکر مومن، اور ابو بکر کی اولاد مومن، عائشہ، اسما اور ابو بکر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر. یہ کون ہے؟ تو 3 نسلیں جس کی بیک وقت رہی ہیں ایمان میں، وہ شاذ لوگ ہیں، ان میں ابو بکر ہے. لیکن یہ کہ اس وقت تک ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے، والد نابینا تھے. تو والد ہے، بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ، حضرت اسما، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بیوی ہے. کچھ نہیں چھوڑ کے گئے، ایک پیسہ. جب باپ کو معلوم ہوا بیٹا چلا گیا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، سخت غصے میں ہے، پیچ و تاب میں ہے. اب ہمارا کون والی وارث ہوگا؟ کون ہے ہماری خبرگیری کرنے والا؟ بیٹیوں سے پوتیوں سے اپنے پوچھتے کچھ چھوڑ کے بھی گیا کہ نہیں؟ ان کا ہاں ابا جان. کیا کیا انہوں نے؟ کبھی پڑھے ہیں واقعات؟ کچھ کنکر روڑے لیے، ایک کپڑے میں پوٹلی بنائی اور اندھے دادا کا ہاتھ اوپر پھروایا. دیکھیے دادا جان، یہ چھوڑ گئے ہیں، یہ مال ہے، یہ سونے اور چاندی کے سکے ہیں، ابا جان ہمیں ایسے نہیں چھوڑ کر گئے. واقعہ کیا ہے کہ ایک پیسہ نہیں چھوڑا ابو بکر نے گھر والوں کے لیے. سب کچھ لے گئے کہ کیا پتا محمد کے ساتھ جا رہا ہوں، کس وقت کیا ضرورت پیش آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اپنے گریبانوں میں جھانکی، آپ یہ عقل مندی کریں گے؟ کہیں چاہے نہ، یہ بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ اس کو کون ہم میں سے عقل مندی کہے گا؟ اسی طریقے سے جب غزوہ تبوک کا وقت آیا ہے، وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس اتفاقاً پیسہ بہت تھا. میں نے یہ سوچا دل میں کہ اس مرحلے پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا. مسابقت ان میں بھی تھی، لیکن نیکی کی مسابقت، خیر کی مسابقت، انفاق فی سبیل اللہ کی مسابقت. تو میں نے سوچا کہ میں بازی لے جاؤں گا. میں نے کیا کیا، کل دولت جو تھی اس کے 2 حصے کیے. ایک حصہ گھر رکھا اور ایک لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور نے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ جی ہاں، نصف کیا میں نے، نصف اللہ کی راہ میں حاضر ہے، نصف چھوڑایا. ٹھیک ہے. اب وہ آئے ابو بکر، پوچھا حضور نے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ نہیں، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں چھوڑا. یہی ہے نا، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس. اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس. مجھے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چاہیے. یہ کام جو ہے، تو یہ جن کا ہم اس وقت ذکر پڑھ رہے ہیں منافقین، ان کے نزدیک حماقت تھی یا عقل مندی تھی؟ یہ سمجھداری تھی یا بے وقوفی تھی؟ وہ ہے جو بات کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ بھلے لوگوں کی طرح جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں،
تو کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. آگاہ ہو جاؤ، اصل احمق یہ ہے، اصل بے وقوف یہ ہے، انہیں نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے. وہ جو بات میں نے سورۃ العصر میں بیان کی تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جس کے ذہن اور قلب پر یہ صورت کندہ ہو جائے گی، اس کے نزدیک عقل مندی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دو. جس کے دل میں یہ بات بیٹھی نہیں، اس کے لیے عقل مندی یہ ہے کہ بچا بچا کر رکھو، چھپا چھپا کر رکھو، سنبھال سنبھال کر رکھو. عقل مندی کا اس میں تقاضا کچھ اور، اس میں تقاضا کچھ اور. لیکن یہاں بھی فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، انہیں ابھی علم نہیں ہے اس کا. اس سے پہلی آیت میں بھی فرمایا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ وہ غیر شعوری نفاق ہے، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے جھوٹا بہانہ تھا، پھر جھوٹی قسمیں ہوئیں، پھر دشمنی ہو گئی صادق الایمان جو جان اور مال لگا رہے ہیں، نچھاور کر رہے ہیں پروانہ وار اللہ پر، اللہ کے دین کے اوپر نثار کر رہے ہیں اپنے آپ کو. ان سے عداوت، ان سے دشمنی، ان کا بغض، یہ تھرڈ سٹیج تک پہنچ گئے. اب بھی وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے عقل مند تو ہمیں، یہ تو بے وقوف ہے. ہم ہیں اصل میں بھائی، سمجھ کے چلنا چاہیے، تیل دیکھنی چاہیے، تیل کی دھار دیکھنی چاہیے، دائیں بائیں دیکھنا چاہیے، حفاظت کا بھی خیال ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں تو عقل مندی ہے نا دنیا کے اعتبار سے. تو وہ تو انہیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو منافق کہاں سمجھیں گے؟ چاہیے ٹھیک ہے بھائی، دین بھی چاہیے لیکن دنیا کی فکر بھی چاہیے کہ نہیں؟ یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ تو بات آپ نے بہت دفعہ سنی بھائی، ٹھیک ہے دین بھی ہونا چاہیے لیکن دنیا بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ ہے سمجھ دنیا کی، یہ ہمارے معیارات ہیں. یہی وجہ ہے کہ دین ذلیل سے ذلیل تر ہو رہا ہے. دین وہ جو میں نے حال ہی کے اشعار سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. یہ دریا چڑھا کب تھا؟ جب صحابہ کرام نے وہ فینیٹسزم جس کو آج ہم کہیں گے اس کا جب مظاہرہ کیا، اس کا ثبوت دیا، دامے درمے سخنے، جان مال تن دھن سب لگا دیا، تو اللہ کے دین میں بہار آ گئی، رونق آ گئی، دین کا غلبہ ہو گیا. اور جب ہم اپنے سمجھ کر رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا تو پھر جو حشر ہوگا وہ وہی. دین میں کمزوری، ہماری دنیا جو ہے پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، دین جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے تھرڈ سٹیج اس نفاق کی کہ جس کے بعد اب کوئی امکان واپسی کا نہیں ہوگا. یہ غیر شعوری نفاق جان لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ ماضی ہی ماضی میں تھا، اب اس کا کوئی امکان نہیں. یہ نہ سمجھیے اب بھی یہ نفاق جو ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، ایک عام آدمی ہے، دین کا تقاضا ہی سامنے نہیں ہے، اسے پتہ ہی اتنا ہے کہ اللہ کے دین کا تقاضا نماز روزہ، وہ نماز روزہ کر رہا ہے، اس پر نفاق کا حملہ نہیں ہوگا. اس کو آپ کہہ دیں کہ اس کی سمجھ کم ہے، اس کا شعور کم ہے، اسے پتہ نہیں ہے، دین کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے، وہ بچا ہوا ہے، وہ محفوظ ہے. وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا پرسوں، اور ایک صاحب نے جواب دیا مجھے بعد میں کہ آج آپ نے جو بات کہی ہے تو کل لوگ کم آئیں گے. آپ نے ڈرا دیا کہ یہ جو تقاضے دین کے سامنے آ رہے ہیں تو اس سے ذمہ داری بڑھ رہی ہے. اب جس نے سمجھ لیا ہے پھر پیچھے رہے، وہ نفاق کے خطرے میں ہے. جسے سمجھ ہی نہیں ہے وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر سکے گا کہ اللہ ان مولویوں سے پوچھ جنہوں نے ہمیں بتایا نہیں، انہوں نے تو دین کے تقاضے ہمیں یہ بتائے نہیں، انہوں نے تو ہمیں نور اور بشر میں چکر دے کے لڑائے رکھا. ان سے پوچھ، اصل سے مجرم جو ہے وہ یہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ کسی درجے میں بچیں گے کہ دین چاہتا کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، توحید کی حقیقت کیا ہے، شرک کی حقیقت کیا ہے. اس کی طرف اگر توجہ ہی نہیں دلائی جا رہی اور اس غریب کو پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی صرف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے بیچارہ، لہذا اس کا معاملہ آسان ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس کے سمجھ میں آ گیا ہو، بات اس نے پالی ہو. دین یہ چاہتا ہے، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. علامہ اقبال نے غالب پر ایک جو نظم لکھی ہے باغ درا میں ہے، اس کا ایک شعر بڑا پیارا ہے. گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی یہ دل سوزی یہ پروانہ ہے.